السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت میرا ایک سوال ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے۔ وہ لوگ قرآن حدیث سے دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، خود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تر یہ سوال دیوبندی، وہابی، نجدی، غیر مقلدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ نبی عام بشر کی طرح ایک بشر ہیں۔ بالیقین نبی پاک علیہ السلام بشر ہیں، بشر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کو جو بشر نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے۔ مگر یہاں ان کا مقصد نبی پاک علیہ السلام کی شان کو گھٹانا، نبی علیہ السلام کی عزت و عظمت کو کم کر کے لوگوں کے سامنے بتانا کہ وہ ایک انسان تھے، عام بشر تھے، ہے نا۔ بہت زیادہ ان کو اتنی وقت نہیں دینی چاہیے، یہاں تک کہ ان کے جو پیشوا ہے مولوی اسماعیل دہلوی، حضور پاک علیہ السلام کو، ہے نا، اسی قاعدہ کاذبہ اور اسی قاعدہ مغالطہ کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کو یہاں تک وہ کہہ بیٹھے کہ وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور زیادہ تر ان کی طرف سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یہیں تک پڑھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کی طرح بشر ہیں۔ مگر یہاں پہ واضح رہے کہ اللہ نے کہنے کے لیے کہا کہ محبوب آپ کہہ دیں، تو نبی نے کہا کہ ہم آپ کی طرح ایک بشر ہیں۔ مگر اللہ نے قوم سے یا لوگوں سے کب یہ حکم دیا کہ تم بھی کہو رسول اللہ کو کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں قرآن میں۔ قرآن میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیے۔ تو نبی کو کہنے کا حکم ہے تاکہ نبی علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر کے لوگ حضرت عیسیٰ کی طرح خدا نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے اللہ نے ایسا کہنے کے لیے کہا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی بشریت کو ظاہر کریں، لوگوں کو قریب کریں، کہیں آپ کے معجزات کو دیکھ کر کے لوگ بھاگ نہ جائیں۔ مقصد یہاں پہ اصل میں یہ ہے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام نے جہاں یہ کہا کہ میں ایک بشر ہوں، تو وہاں یہ بھی تو ہے یوحا الیہ، یہ بھی تو ہے کہ ہماری طرف وحی آتی ہے۔ تو کیا عام انسان کے پاس وحی آتی ہے کیا؟ غیر نبی کے، ہے نا، نبی کے علاوہ غیر نبی کے پاس تو وہی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ صرف بشر تک لیتے ہیں اور یوحا الیہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو بہت بڑی حماقت ہے۔ تو یوحا الیہ سے حضور کی جو عظمت بتائی گئی ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نبی بے شک بشر ہیں، ان کی بشریت میں کوئی شک نہیں، مگر آپ افضل بشر ہیں، ایسا بشر کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بشر نہ جنا، نہ قیامت تک کوئی ماں جنم دے سکتی ہے۔ تو آپ افضل البشر بھی ہیں، تو بشریت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ مگر اگر شان کو گھٹانے کے لیے، عظمت کو کم دکھانے کے لیے آپ کہیں گے کہ وہ تو ہماری طرح عام بشر تھے، تو یہ نبی کی شان میں بہت بڑی توہین ہے، اس سے ایمان جانے کا اندیشہ قوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقیدہ کیا ہے کہ نبی بشر ہیں، نبی کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر عام طور پر نبی بشر ہونے کی بات وہی لوگ کرتے ہیں جو نبی کی شان کو گھٹانا پسند کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ نبی بشر ہیں، آپ کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر آپ افضل البشر ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کے فضائل و کمالات ہیں، آپ کے کمالات بیان ہوتے ہوتے 1400 سال اور 1400 صدیاں بیت گئیں، مگر آپ کے فضائل و کمالات بیان کر کے کوئی ختم نہ کر پائے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک سوال ہے، لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ عزیزم نے سوال کیا کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور عام طور پر اسی کو وہ دعوے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک، نحوی عمل کے اعتبار سے تو لا نفی جنس ہے، مگر یہاں لا کے ذریعے سے اصل نماز کا انکار نہیں ہے، کمال نماز کا انکار ہے، یعنی نماز مکمل نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر اصل سورہ فاتحہ پر انکار کے طور پر اگر اس کو مانا جائے، حالانکہ یہ خبر واحد ہے، یہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ حدیث کی کیٹیگریز میں، ہے نا، ایک کیٹیگری آتی ہے خبر واحد کی، ہر زمانے میں جس کے ایک ہی راوی ہوں، ایک یا چند۔ تو یہ خبر واحد ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کا معنی ہے نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر اسی کو مان لیا جائے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اصلاً نماز نہیں ہوتی، اگر مان لیا جائے تو اس دلیل کے خلاف بہت ساری دلیلیں قائم ہو جائیں گی۔ خود قرآن مقدس میں آیا، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ کے تحت قریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت بالخصوص امام کے پیچھے قرات کے وقت سکوت کے حکم میں نازل ہوا ہے۔
ہے نا. یہ آیت کی صورت میں نازل ہوئی ہے کہ جب امام نماز پڑھائیں تو آپ بغور سنیں اور خاموش رہیں تاکہ آپ پر رحم و کرم ہو. ٹھیک ہے, تو اس آیت کے بالکل خلاف یہ حدیث آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے لیے امام ہو, من کانا لہ الامام, قرۃ الامام لہو قرہ, کیا ہے, جس کے لیے امام ہو تو قرۃ الامام لہو قرہ. کہاں پہ ہے؟ ابن ماجہ کے اندر. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرۃ حقیقت میں مقتدی کی قرۃ ہے. یعنی امام جب قرۃ کرے گا تو مقتدی کو قرۃ کرنا نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کے اندر ہے, باب الصلاۃ فی التشہد کے اندر, جس کا مال و مقصد یہ ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, ہمیں تعلیم دی, نماز سکھایا, اور حضور علیہ السلام نے جو آخری کلمہ ہے سرکار نے فرمایا کہ جب امام قرۃ کرے تو تم خاموشی اختیار کرو. کیا کرو؟ تم خاموشی اختیار کرو. اس کے علاوہ دنیاوی مثال اگر آپ دیں, ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے, بس ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے. اب اگر پیسنجر میں اگر کچھ لوگوں کو ڈرائیونگ آتی ہے تو کیا یہ کہے گا کہ جب ہمیں بھی ڈرائیونگ آتی ہے تو ڈرائیور صاحب تھوڑا ہم کو بھی گاڑی چلانے دیجیے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے. اگرچہ ہم امام کو ڈرائیور نہیں کریں مگر ایک تمثیلاً اور نظیراً سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے, گاڑی ایک ہی آدمی چلائے گا, اگرچہ پیچھے بیٹھے بہت سارے پیسنجر کو گاڑی چلانا آتا ہو. ٹھیک, امام ایک ہی ہوگا اور امام کا سب کچھ کرنا, ٹھیک ہے, وہ مقتدی کی طرف سے بھی کیا ہوتا ہے, ادا ہو جاتا ہے, سوائے ان باتوں کے کہ جس کو مقتدی کو بھی پڑھنا ہے, جیسے تشہد ہے, درود ابراہیمی وغیرہ, دعائے معصورہ وغیرہ ہے, چونکہ اس کے پڑھنے کے لیے الگ سے حکم ہے نا. مگر امام کے پیچھے مطلقاً قرۃ کرنے کی نفی پر آیت کریمہ نازل ہے, احادیث طیبہ کا ذخیرہ موجود ہے. مختصراً میں نے 2 حدیث پڑھی اور وہ آیت پڑھی, تو اس حدیث کے خلاف یہ 3 حدیث ہے. تو تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تطبیق کی صورت یہی کہ جہاں پہ آیا کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے, مراد کیا ہے کہ اکیلے اگر آپ نماز پڑھو گے سورہ فاتحہ کے بغیر اکیلے, ٹھیک ہے, تو آپ کی نماز ادھوری ہوگی. یہاں تک کہ اگر امام بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھاتا ہے تو نماز ادھوری ہوگی, سجدہ سہو کرے گا, نماز پوری ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا. اور کچھ بولیے, کیا ہے اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کسی کا باپ بھائی بہن مر جائے, انتقال کر جائے, تو ان کے لیے چہارم چالیسہ مناتے ہیں. چہارم چالیسہ مناتے لوگ ایسے سوچتا ہے کہ اس کو منانا ضروری ہے, اس لیے مناتے. تو اس میں دین اسلام میں کچھ فائدہ ہوتا ہے یا اگر نہیں کرے تو کچھ نقصان ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حشر کے اندر غالباً آیت نمبر 10 ہے, ذہن سے آیت اتر رہی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ سبقونا بالایمان. وہ آیت پڑھی تو حافظ صاحب, سبقونا بالایمان, یہ آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فغفر لنا, ہمیں بھی بخش دیجئے, اور ہم سے جو اگلے گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما, جو اہل ایمان گزر چکے ہے نا اس کی بھی مغفرت فرما. تو سورہ حشر کی اس آیت کے اندر ہے نا, غالباً آیت نمبر 10 ہے کہ جو لوگ اگلے ہم سے پہلے گزر چکے ہے نا, اے اللہ ان اہل ایمان میں گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت فرما. تو جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا قرآن کی آیت سے ثابت ہے, قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اور احادیث طیبہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادت مالی ہو یا عبادت بدنی, بدنی عبادت جیسے نماز وغیرہ, مالی عبادت جیسے زکوٰۃ صدقات وغیرہ, تو ہر طرح کی عبادت کا ثواب مردوں کو بخشا جا سکتا ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. البتہ ان کی طرف سے عبادت نہیں کی جا سکتی. تیجا, چالیسواں اور چہارم ہے نا, اسی دعائے مغفرت کی شکلیں ہیں. اب یہ جو دین فکس کیے جاتے ہیں تو یہ دین فکس کرنا یہ کوئی جو ہے نا شرعاً واجب و ضروری نہیں ہے, یہ اپنی سہولیت کے لیے ہے. کوئی بھی کام ہو دن فکس کر کے ہی کیا جاتا ہے, کیونکہ دن فکس کیے بغیر کوئی بھی تو کام نہیں ہوتا. نہ شادی ہوتی ہے نا, دنیا بھی کوئی بھی کام کاج کرتے ہو, شادی بیاہ وغیرہ, بھوج وغیرہ, یا کوئی بھی پروگرام ہے تو کوئی دن فکس کیا جاتا ہے. جلسہ ہے, جلسہ دستار بندی ہے نا, دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی ختم بخاری وغیرہ جو ہوتی ہے نا, تو دن فکس کر کے ہی وہ کرتے ہیں. اچانک کیوں کر لیتے, اچانک ایک دن اٹھے اور کہ چلو ختم بخاری ہے, ایسا نہیں کرتے. کیوں کہ دن فکس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سہولیت کے ساتھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں دن ختم بخاری ہے, یا جلسہ ہے, یا فلاں پروگرام ہے نا. تو دین فکس کرنے کا صرف اتنا ہی ہے, اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی اگر ہے نا پہلے کر لے, بعد میں کر لے, 10 دن میں کرے, 15 دن میں کرے, 11ویں دن میں کرے, تو کرنا جائز ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ تیجا 40واں کا ثواب پہنچانا,
اور مردوں کو ثواب پہنچانا قرآن و احادیث کے مضامین سے بالکل جائز اور مباح کام ہے، اس کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ اب رہی بات کھانے کھلانے اور پلانے کی، جو لوگ امیر ہیں، مالدار ہیں، پہلے یہ بات یاد رکھیں آپ کہ عام طور پر ابھی جو سلسلہ چلا ہوا ہے کہ غریب و امیر کو ٹھیک شادی اور بیاہ کی طرح دعوت دے کر کے بلاتے ہیں، یہ سخت ناجائز ہے۔ شادی بیاہ کی طرح یہ پروگرام کرنا جائز نہیں ہے، مگر اصلاً جو جواز ہے وہ منع نہیں ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جو خرافات ہے، جو غلط کاموں کاج ہوتے ہیں، اس کو منع کیا جائے، نہ یہ کہ غلط کاموں کی وجہ سے اصل جائز ہی کو منع کر دیا جائے گا، یہ درست تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ امیر ہے، مالدار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان دعوتوں کو قبول نہ کریں، اور جو لوگ کریں گے ایصال ثواب کے لیے اس طرح کی محفل ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو لوگ حقدار ہیں، غربا مساکین ہیں، ان کو تلاش کر کے لائیں اور کھلائیں پلائیں۔ اچھا، اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اب قرآن پڑھنا یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے آپ اکیلے پڑھیں، 2-4 لوگ مل کر کے پڑھیں، یہ غلط تو نہیں ہو سکتا نا؟ قرآن پڑھنا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو جب قرآن پڑھنا چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر وہ شرک اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنا شرک اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی عقل کو تالا لگ گیا ہو، ہے نا، شعور ختم ہو چکا ہو، سمجھ کا جنازہ نکل چکا ہو، وہی لوگ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لہذا یہ اصلاً جائز ہے، ایصال ثواب اصل اس میں مقصد ہے، مگر یہ فرض واجب کچھ نہیں ہے، یہ کام مندوب ہے، مستحب ہے اور مباح ہے۔ آپ کرو گے تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دین وہ ہے، بولو، دین وہ ہے جس کے چھٹنے سے دین کو نقصان ہو جائے، اصل میں وہ دین ہے، تو اس کے چھٹنے سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر نہیں کرو گے تو آپ کا مرحوم، آپ کا میت ثواب سے محروم ہو سکتا ہے کہ آپ کے دعائے استغفار سے، ہے نا، اس مرحوم بیچارے کی مغفرت ہو جائے۔ یہ نہیں کہ مغفرت ہوگی ہی، گارنٹی نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ رب کریم کی ذات سے کہ قرآن کی برکت سے، تلاوت قرآن کی برکت سے، ہے نا، انفرادی یا اجتماعی ایک ساتھ مل کر کے ہم ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ مومن کی دعا کی برکت سے، ہے نا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ شرح عقائد ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ نہیں کہ دعاء الاحیاء للاموات نفع لہم، زندوں کا مردوں کے حق میں، یعنی زندہ مومنوں کی دعا کرنا مومن مردوں کے حق میں یہ نفع بخش ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دعائیں مغفرت قرآن پڑھ کے آپ کریں یا قرآن پڑھنے سے پہلے کریں، ظاہری بات ہے کہ بغیر کچھ کیے اگر یوں ہی دعا کرے تو وہ کیا کہتے ہیں، نفع بخش ہے۔ تو اگر قرآن پڑھ کر کے دعا کی جائے یا ان کے لیے کچھ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر کے یا احادیث طیبہ کی تلاوت کر کے یا کلمات طیبات کو پڑھ کر کے اگر اس کے حق میں دعائیں مغفرت کی جائے تو قبولیت کی امید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے یہ ناجائز اور غلط ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور ایک مضبوط دلیل یہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے اور دیگر کتب احادیث میں ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، احل الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور جس سے سکوت اختیار کیا گیا فہو عفو، وہ معاف ہے، مطلب آپ وہ کر بھی سکتے ہو اور نہیں بھی کر سکتے ہو۔ ٹھیک، اور ایک دلیل ہے اصل الاشیاء الاباحہ، اصل میں ہر چیز حلال ہوتی ہے، حرمت کے لیے دلیل چاہیے۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو جس میں نہ کوئی شرکیہ باتیں ہوتی ہے اور نہ کوئی بدعت کی چیز ہوتی، اس میں بدعت وہ چیز ہے، سنو بدعت کا معنی کیا ہے؟ بدعت کا معنی مشکات شریف کے حاشیے کے اندر جہاں پہ، ہے نا، کتاب و سنت کی بحث آئی ہے، اس کے حاشیے میں دیا ہوا ہے کہ بدعت کا اصل معنی، اور یہ بدعت کی اصل تعریف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصل میں بدعت وہ چیز ہے جو قرآن اور احادیث کے قانون کے خلاف ہو، قرآن اور حدیث کے کسی قانون سے ٹکراتا ہو، وہ بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر تیجا 40واں وغیرہ میں اگر کوئی کام خلاف شرع ہو تو خلاف شرع کام کو روکا جائے گا، نہ یہ کہ وہ کام جو، ہے نا، مرحوم کے لیے نفع بخش ہو، مرے ہوئے، ہے نا، مسلمان کے لیے فائدہ بخش ہو، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ ان چیزوں کے شرک اور بدعت ہونے پر ایک دلیل نہیں لا سکتے، حرام ہونے پر ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے، نہ قرآن سے